جب یہ موسم آتا ہے تو یہ انہیں شیطان سکھاتا ہے، ہر طرف سے یہ اعتراض آ جاتا ہے، دیکھو تم کوئی بڑے عاشق ہو، صحابہ نے جب اس طرح نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ کوئی کہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار عید میلاد آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار آئی، انہوں نے یہ اس طرح کیسے کہاں منائی؟ جب انہوں نے نہیں منائی تو تم پھر کیوں مناتے؟ اب یہ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں جس کا قیامت تک انشاءاللہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ سارے فرقوں والے وہ بخاری کے ختم کے موقع پر یہ فضیلت امام بخاری کی بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری شریف 16 سال میں لکھی۔ اب یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، آج ہم ہیں کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دینا دین کے لیے کتنا مشکل ہے، 16 سال کے لیے مسلسل ایک ہی کام میں لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے صرف ایک ہی کام نہیں کیا تھا، اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے کام کیے تھے۔ تو 16 سال کیوں لگے؟ کہتے ہیں ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت رکعتین۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے 2 کام کیے، ایک تو میں نے غسل کیا اور دوسرا میں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر میں نے حدیث لکھی۔ اب اگر ہر حدیث سے پہلے ایک بار اٹھ کے کھڑا ہونا ادب کے لیے اتنا بھی کوئی کرے تو یہ بھی کافی بن جاتا ہے۔ اب سردی کا موسم ہو، ایک حدیث لکھیں پھر غسل کریں، پھر نفل پڑھیں، پھر حدیث لکھیں، پھر غسل کریں، تو یہ 16 سال تک انہوں نے یہ کام کیا۔ اب یہ جو امام بخاری حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے انہوں نے ایک طریقہ گھڑ لیا، نہ قرآن میں تھا، نہ حدیث میں تھا، نہ خلفائے راشدین کے عمل میں تھا۔ قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین، کہ اے ایمان والو جب حدیث لکھنے لگو تو غسل کرو اور 2 رکعت نفل پڑھو۔ نہ کوئی ایسی آیت ہے، نہ کوئی ایسی حدیث ہے، نہ کوئی ایسا صحابہ کا قول ہے۔ اور یہ کام دونوں ہی صحابہ سے بھی ثابت نہیں، آیت حدیث میں ہونا تو اور بات ہے۔ تو جو بدعت کی تعریف آج لیٹسٹ تعریف ہے کہ نیا کام ہو، دین میں ہو اور ثواب سمجھ کے کیا جائے، وہ بدعت ہوتا ہے اور بدعتی جہنمی ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے تو پوری نماز گھڑ لی حدیث لکھنے کے لیے۔ ہم نے کوئی میلاد کی نماز نہیں گھڑی کہ صلاۃ میلاد پڑھی جا رہی ہے، امام بخاری نے صلاۃ کتابت حدیث بنا لی، حدیث لکھنے کی نماز۔ اور یہ کہ ویسے تو نماز کے لیے صرف وضو کافی ہے، لیکن حدیث لکھنی ہو تو ساتھ غسل بھی کرنا ہے۔ دین میں ایک نیا کام انہوں نے شروع کر لیا، اور وہ طلب ثواب کے لیے کر رہے تھے، عذاب کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی تعظیم کے لیے تھا، حدیث کے ادب کے لیے تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شفا شریف میں لکھا ہے کہ جب ان کے دروازے پر کوئی شخص آتا، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ ان کے پاس پڑھنے آتے تھے، تو ان کی خادمہ پوچھتی کہ کیا کام ہے؟ اگر کوئی کہتا میں نے فقہ کا مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ اسی طرح باہر تشریف لے آتے۔ اگر کوئی کہتا کہ میں نے حدیث پڑھنی ہے تو وہ غسل خانے میں داخل ہوتے، غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے اور پھر امامہ باندھتے اور پھر امامے کے اوپر ایک چادر لیتے اور پھر ایک تخت خصوصی جو حدیث پڑھانے کے لیے بنایا گیا تھا اس پہ بیٹھتے، اور جب تک حدیث پڑھاتے رہتے تو عود کی خوشبو جو ہے اس کے حلے آتے رہتے۔ یعنی اس طرح یہ جو اہتمام ہمیں نظر آتا ہے
اگر ہم پیچھے دیکھیں قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے عمل میں، اس کے لحاظ سے جس طرح آج ہماری ادائے محبت پر فتویٰ لگ رہا ہے تو وہاں تو بطریق اولا فتویٰ لگے گا، اور پھر جو بدعتی ہو اس کے بارے میں ہر فرقے کا یہ قانون ہے کہ بدعتی بندے کی حدیث مردود ہوتی ہے، وہ حدیث روایت کرے تو وہ اس کو ترک کر دیا جاتا ہے، قبول نہیں کیا جاتا۔ تو جس امام بخاری نے 16 سال تک ہر حدیث سے پہلے 2 بدعتیں کی تو ان کی بخاری پھر کیسے قبول ہوگی؟ ہمارے پاس تو جواب ہے وہی جس بیس پہ ہم محفل میلاد کا یہ اہتمام کرتے ہیں کہ جھنڈیاں ہیں، چراغاں ہیں، یہ صورتحال۔ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے جو محفل میلاد کو بدعت قرار دینے کے لیے جو کوشش کی، وہ تیر تو جائے امام بخاری کو لگنے لگے، وہ تو امام مالک تک بات پہنچ گئی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین آگے کتابوں میں لکھ کر، پہلی حدیث کتاب تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور امیر المومنین فی الحدیث جو ہے سیاستہ میں سب سے پہلی صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد، یعنی درجہ صحت کے لحاظ سے، ویسے زمانے کے لحاظ سے موطا امام مالک پہلے ہے، لیکن درجہ صحت اور مستند ہونے کے لحاظ سے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے۔ لیکن اس کے مصنف دوسرے فرقوں کے قول کے مطابق بدعتی بن رہے ہیں، اور بدعتی جہنمی ہوتا ہے، اور جہنمی کی حدیث معتبر نہیں ہوتی، لہذا وہ کوئی اپنا امام بخاری ڈھونڈیں۔ ہمارے نزدیک یہ دلیل جس کے تحت آج ہم اس انداز کی محفل میلاد مناتے ہیں، ورنہ اصل تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ایک نہیں کئی احادیث اس بارے میں موجود ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا اصل پرابلم اور ہے اور بہانے اور کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے وہ مسلم شریف سے، بہقی شعب ایمان سے محفل میلاد تو صحابہ کی دکھائی، مگر یہ جھنڈیاں تو نہیں دکھائی، یہ لائٹنگ تو نہیں دکھائی، تو پھر تمہاری محفل اور ہے اور ان کی محفل اور ہے۔ اور جب یہ موسم آتا ہے تو یہ انہیں شیطان سکھاتا ہے، ہر طرف سے یہ اعتراض آ جاتا ہے، دیکھو تم کوئی بڑے عاشق ہو، صحابہ نے جب اس طرح نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو؟ کوئی کہتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار عید میلاد آئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنی بار آئی، انہوں نے یہ اس طرح کیسے کہاں منائی؟ جب انہوں نے نہیں منائی تو تم پھر کیوں مناتے؟ ایسی باتیں ہوتے ہیں نا۔ اب یہ میں اس کا جواب دینے لگا ہوں جس کا قیامت تک انشاءاللہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اب امام بخاری کا یہ عمل، اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے، وہ خود اپنے جلسوں میں امام بخاری کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے وہ غسل بھی کرتے تھے، 2 رکعت نفل بھی پڑھتے تھے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حدیث لکھنے سے پہلے ایسا کیا؟ تو روایت میں ہمیں نہیں ملتا کہ یقیناً حدیثیں لکھتے تھے، لیکن اتنا بڑا اہتمام، تو کیا حضرت امام بخاری حضرت صدیق اکبر سے بڑے عاشق ہیں؟ نہیں، کروڑوں بخاری حضرت صدیق اکبر کے گرد راہ تک بھی نہیں پہنچتے۔ تو کیا حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سارے سب کی زندگیوں میں کتنی بار انہوں نے حدیثیں لکھی؟ جس طرح ہم سے پوچھتے ہیں کتنی بار ان کے زمانے میں میلاد کا مہینہ آیا، 12 ربیع الاول شریف کی رات آئی، تو ہم بھی تو حق رکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو خود حدیثیں لکھی، لکھ کر لوگوں کو دیں، تو کتنی بار آئی؟ تو ایک بار ہی ثابت کر دو اس طرح، یا پابندی جو امام بخاری کر رہے ہیں، تو امام بخاری اتنی بار کر رہے ہیں تو ان پر بھی تو یہ وقت آیا حدیث لکھنے کا، خلفائے راشدین پر، تو کیا انہوں نے ایسا کیا؟
تو جواب ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی. تو پھر کیا امام بخاری بڑے عاشق ہیں ان سے؟ کیوں انہوں نے یہ کام شروع کیا؟ ہر حدیث سے پہلے غسل کر رہے ہیں اور ساتھ نفل پڑھ رہے ہیں. تو جواب اس کا یہ ہے کہ امام بخاری بڑے عاشق نہیں، اور یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ اپنی کمی پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں. ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ غیر صحابی کو صحابی کے برابر کیوں تولتے ہیں. جو ہر وقت سرکار کا دیدار کر رہے ہوں ان کا معاملہ اور ہے، اور جنہوں نے دیکھے بغیر کلمہ پڑھ لیا ہو اور تڑپے کہ ہمیں بھی دیدار ہو. اب ان کی یہ جو محرومی ہے انہوں نے اس کو بھی تو دلاسا دینا ہے. جو ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم رہے ہوں تو وہ اگر غسل نہ بھی کریں حدیث لکھنے کے لیے تو وہ اس سے اگلے مقام پر ہیں. وہ امام ہیں، ان کی ہر گھڑی عید ہے کہ انہیں اپنے محبوب علیہ السلام کی دید ہو رہی ہے. اور امام بخاری نے کہا نہ تو وہ زمانہ پایا، نہ لعاب دہن ملا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو میں اس انداز میں سرکار کی لکھوں گا بات کہ دنیا یاد رکھے گی کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی باتیں بھی لوگ لکھتے رہے اور نبیوں کے سلطان کی حدیثیں بھی لکھنے والے نے لکھی. تو میں کچھ وقت غسل میں گزاروں گا، کچھ نفل پڑھتے گزاروں گا. ایک حدیث سے پہلے یہ اہتمام کر کے میں دنیا کو بتاؤں گا کہ جن کی بات کی مثال نہ ہو ان کی ذات کی مثال کہاں سے آئے گی. اور اوپر چونکہ قرآن میں جو مسائل ہیں وہ کلی قانون کے تحت ہیں، ہر جزئی قانون میں ہوتی نہیں، تو قرآن کلی قانون بیان کرتا ہے اور وہ فرماتا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ادب کرو، خوب احترام کرو. تو امام بخاری نے کہا جب رب نے مطلقاً ادب کا حکم دیا ہے تو جیسے سرکار کے نقش پا کا ادب ہے، سرکار کے تبرکات کا ادب ہے، سرکار کی ذات کا ادب ہے، تو انہوں نے کہا پھر سرکار کی بات کا بھی ادب ہے. اب ہمارے نزدیک امام بخاری بدعتی نہیں بنے، چونکہ وہ آیت کے عموم پر عمل کر رہے ہیں، وہ سنیوں کے امام ہیں. لیکن دوسرے فرقے کے نزدیک تو وہ بدعتی بننے سے بچ نہیں سکتے کہ انہوں نے یہ اپنی طرف سے قانون بنایا ہوا ہے کہ ہر شے تم نے یا قرآن سے جزوی طور پر نام لکھا ہو دکھانی ہے یا حدیث سے تو پھر ہم کرنے دیں گے، ورنہ ہم کہیں گے بدعت ہے. تو یہ ہر حدیث سے پہلے کی نماز کا ذکر نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ میں، اور نہ ہی اس غسل کا ذکر. ان کے نزدیک امام بخاری جس بیس پہ بدعتی بنے اس بیس پہ وہ محفل میلاد کو بھی بدعت کہہ رہے ہیں، اور ہم جس بیس پہ امام بخاری کو سنی مانتے ہیں اسی بیس پہ اس طریقے کو بھی اہل سنت کا طریقہ قرار دیتے ہیں.